رزق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن رزق ہر اس چیز کو کہا جا سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں بطور نعمت میسر آئی ہے۔ عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا مطلب صرف روٹی یا اناج وغیرہ ہی ہیں، حالانکہ رزق کا مطلب اولاد بھی ہے، رزق کا مطلب اچھی بیوی بھی ہے، رزق کا مطلب علم ہے، مال و دولت ہے، اور دنیا کی تمام آسائشیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مانگیں تو اس سے کوئی بھی آپ کی مراد ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے ہر چیز ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں اور مانگنی چاہیے۔ نعمتیں اگر کسی کے پاس کم ہونے لگیں تو وہ یہ خیال کرے کہ کہیں میں ناشکری تو نہیں کر رہا، کیونکہ باری تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو پھر میں تمہاری نعمتوں کو مزید کر دوں گا۔ اور اللہ رب العزت کی نعمتوں پر جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے وہ نعمتیں بڑھاتا جاتا ہے۔ اور انسان اپنے رزق کے حوالے سے یا اولاد کے حوالے سے ظاہر ہے ایک فطری بات ہے کہ پریشان رہتا ہے، اور آج کل ہر شخص یہ پوچھتا ہے کہ کس طرح میرے رزق میں اضافہ ہو یا اس میں برکت آئے۔ بعض لوگوں کے پاس اموال بہت ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے وسائل موجود ہوتے ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں ہو پاتا کہ ان کے وسائل کس طرف کھپ رہے ہیں، ان کی کھپت کیسی ہے، اور پیسے آتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک تو اللہ سے جب مانگیں تو برکت مانگیں، اللہ سے عرض کریں کہ اللہ جو مال عطا فرما وہ میرے لیے کافی ہو، اس میں برکت ہو۔ دوسری چیز، حضرت امام حسن بصری یا حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ، ہر دو شخصیات میں سے کسی ایک کے بارے میں یا دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی صاحب آئے تو انہوں نے آ کر یہ عرض کیا کہ حضرت مجھے تنگ دستی کا مسئلہ ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیں یا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ انہوں نے اسے فرمایا کہ تم استغفار پڑھا کرو، یعنی اللہ کے حضور توبہ کیا کرو اور استغفر اللہ وغیرہ پڑھا کرو۔ اس مجلس میں کچھ لوگ اور بھی موجود تھے۔ دوسرا ایک شخص آیا، اس نے آ کر حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تم استغفار پڑھا کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا اسی مجلس میں، اور اس نے آ کر ان سے عرض کیا کہ مجھے پانی کا مسئلہ ہے، باغات ہیں یا کھیتیاں ہیں تو ان کے لیے پانی کے حوالے سے کوئی بندوبست نہیں ہے، تو دعا کریں بارش ہو جائے، یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا استغفار پڑھو۔ تینوں لوگ چلے گئے۔ مجلس میں سے کسی شخص نے یہ ان سے گزارش کی کہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تینوں مختلف ضروریات لے کر آئے تھے اور ان کی الگ الگ ڈومین تھی، لیکن آپ نے ہر ایک کو یہی کہا ہے کہ استغفار پڑھو، اس میں کیا حکمت پنہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سورہ نوح کی آیت نمبر 12 نہیں تلاوت کی، کہیں وہ نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کے حضور استغفار کرو گے تو پھر وہ تمہیں بارش بھی عطا فرمائے گا، اولاد بھی عطا فرمائے گا، رزق بھی، اور ساری کی ساری نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو میں بھی یہی عرض کرتا ہوں دوستوں سے اکثر کہ اگر کسی کو رزق کی یا اس طرح کی کسی بھی چیز کی قلت محسوس ہو، یا کوئی رزق کا طلبگار ہے یا مال و اسباب کا طلبگار ہے، تو اللہ کے حضور استغفار کرے۔ ایک تو 5واں کلمہ، اس کا آپ معمول بنائیں۔ دوسرا، اللہ رب العزت سے ویسے بھی حضور قلب کے ساتھ اور پوری نیت کے احضار کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم جتنی اللہ کے حضور گریہ وزاری کریں گے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، یقیناً اتنی ہی زیادہ وہ مہربانی فرمائے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے دے دیا۔ یعنی اگر آپ اللہ سے اپنی حاجتیں عرض کریں، اللہ کے حضور استغفار بھی کریں اور اس کے حضور اپنی تمام مناجات اور اپنی ضروریات پیش کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرماتا ہے۔